السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آئیے 26 جنوری کے خوبصورت موقع پر مجاہدین آزادی کو یاد کیا جائے، انہیں سلام عقیدت و محبت پیش کیا جائے شاعری اور ادب کی زبان میں۔ اب میں چلتا ہوں سیدھے بہت ہی مرن شخصیت ہے، جوان صاحب شاعر ہیں جناب صادق امین صاحب، جن کی بیٹی نے بھی آپ کے سامنے نعت پاک پیش کی۔ اب ان سے ان کا کلام سنیے۔ غزل کے لیے میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ جناب صادق امین صاحب اس شعر کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں کہ سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے، سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے، یہ چاند ستارے بھی آداب سکھاتے ہیں۔ شہر ادب میں آپ کا استقبال ہے، تشریف لائیں اور اپنے کلام صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بہت خوش بختی اور خوش قسمتی کی بات ہے اور بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں فیضان فاروقی صاحب کا، جو اتنے بڑے لوگ، بڑے شعراء اور باشعور دانشور عقلمند لوگوں سے ہماری ملاقات کروائی اور محفل میں حاضری ہوئی، اس کے لیے بہت ممنون و مشکور ہے۔ شیخ شادی کی ہم حکایات پڑھ رہے تھے، اس میں مختصر بات یہ کہ سلطان محمود کے جو ہے ایک وزیر تھے حسن مہندی، تو اسے کسی نے کہا کہ اتنے زیادہ شاگرد ہیں، باشعور ہیں، عقلمند ہیں، حسین ہیں، یہ ایاز کو ہی زیادہ کیوں پسند کرتے ہیں، ایاز کو ہی کیوں زیادہ مانتے ہیں؟ تو وزیر حسن مہندی نے کہا، چند لفظوں میں بہت پیاری بات کہی کہ انہوں نے کہا جو دل میں سماتا ہے وہی آنکھوں کو بھاتا ہے۔ تو جو دل میں سماتا ہے وہی آنکھوں کو بھاتا ہے۔ تو یہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کونے میں ہمارے لیے جگہ ہے، جو اتنے بڑے لوگوں میں ہمیں جو ہے بلایا، ان کے لیے بہت شکر گزار ہیں ہم۔ اور ابھی بہت کی بخوبی واقف نہیں ہیں، اور فیضان فاروقی صاحب نے شاعر اور ساری چیزیں جو بتائیں ان کا بڑپن ہے۔ ابھی 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا ہے ہمیں، اور مولانا دلاور حسین یقین فیض آبادی صاحب یہ ہمارے استاد محترم ہیں۔ تو ابھی غزل تو ہمارے پاس تھی نہیں، لیکن جو ہے وہ آپ کے سامنے بالکل کر رہے ہیں۔ کبھی وہ ملنے خود آئے طلب ہے، کبھی وہ ملنے خود آئے طلب ہے، وہ پھر باتوں میں الجھائے طلب ہے، کبھی وہ ملنے خود آئے طلب ہے، پھر وہ باتوں میں الجھائے طلب ہے، جسے میں چاہتا ہوں جانو دل سے وہ میرے سامنے آئے طلب ہے۔ اور یہ جہاں پر موجود ہے اس کے گھر میں، جسے میں چاہتا ہوں جانو دل سے وہ میرے سامنے آئے طلب ہے۔ اور یہ شعر فیضان بھائی اور ان کے والد کے حوالے سے کہ میری خوشیاں بہت مہنگی نہیں ہیں، جسے میں چاہتا ہوں جانو دل سے وہ میرے سامنے آئے طلب ہے، میری خوشیاں بہت مہنگی نہیں ہیں، بس اس کے ہاتھ کی چائے طلب ہے۔ میری خوشیاں بہت مہنگی نہیں ہیں، بس اس کے ہاتھ کی چائے طلب ہے۔ جہاں وہ چھوڑ کر ہم کو گیا تھا، جہاں وہ چھوڑ کر ہم کو گیا تھا وہیں لوٹ کر آئے طلب ہے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، ستم ڈھایا ہے ہم پر جس نے یاروں، ستم ڈھایا ہے ہم پر جس نے یاروں، کوئی ان پہ ستم ڈھائے طلب ہے۔ اور یہ شعر خصوصی توجہ چاہتے ہیں جاجب صاحب اور عزیز صاحب کے کہ ستم ڈھایا ہم پر جس نے یارو، کوئی ان پہ ستم ڈھائے طلب ہے۔ اور حرام اشیاء کی ہو گر دل میں خواہش، حرام اشیاء کی ہو گر دل میں خواہش، ہمارا نفس مر جائے طلب ہے۔ حرام اشیاء کی ہو گر دل میں خواہش، ہمارا نفس مر جائے طلب ہے۔ ملا دے اے خدا ایسے ولی سے، ملا دے اے خدا ایسے ولی سے
میری دنیا بدل جائے طلب میلاد خدا ایسے ولی سے میری دنیا بدل جائے طلب ہے اور تخلص اس لیے رکھا ہے صادق تخلص اس لیے رکھا ہے صادق صداقت زیست میں آئے تخلص اس لیے رکھا ہے صادق تخلص اس لیے رکھا ہے صادق صداقت زیست میں آئے طلب ہے بہت بہت شکریہ کیا کہنے جناب صادق امین صاحب اور اچھی شاعری سے نوازا آپ نے اور جو انکسار اور اخلاص انسان کو بلند کرتا ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے امید کی جانا چاہیے کہ آپ ترقی کریں گے دن بدن اور ترقی کریں گے پھر آپ کے استادی یقین ہے تو جو ابھی متزلزل منزل ہے وہ اعتماد کی منزل میں قریب آپ داخل ہوں گے اور ظفر شہیدی کا یہ شعر بھی ہے کہ انکساری تمہیں ایک دن قد و قامت دے گی انکساری تمہیں ایک دن قد و قامت دے گی ہاں مگر شرط ہے آنکھوں میں مروت رکھنا تو دونوں چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں یہ فال نیک ہیں اور عنقریب آپ اچھی شاعری کریں گے اچھی بات یہ نہیں کہ یہ کمزور شاعری ہے لیکن ہمارے استاد اقبال میشر نے کہا تھا کہ 2 دن میں کہیں بچے خود پاؤں پہ چلتے ہیں 2 دن میں کہیں بچے خود پاؤں پہ چلتے ہیں 100 بار وہ گرتے ہیں 100 بار سمجھتے ہیں تو مسئلہ فاروق جاظم صاحب کے لیے ہے دیگر شعراء کے لیے ہے مولانا قمر شاہپوری کے لیے ہے یہ خدا خاصہ گر جائیں تو انہی کے شاگرد بیٹھے ہیں باقاعدہ وہ اسطورہ لیے ہوئے کہ صاحب استاد یہ گر گیا اور وہ اڑ گیا لیکن یہ کہ جو ابھی بچے ہیں ان کے لیے کون سا مسئلہ ہے بس سیکھنے کا موقع زیادہ ہے ترقی کے امکان بھی زیادہ ہے بہرحال اب میں چلتا ہوں تھوڑا سا رنگ بدلا جائے اور مزاج کی طرف دیکھا جائے مزاج کے حوالے سے میں نے کئی شاعروں کو بنانا چاہا تھا کسی کا نمبر نہیں ملا اور کوئی بیمار نکلا جو شاعر بیمار ابھی تک نہیں ہوا جب سے ہماری ملاقات ہوئی وہ شاعر ہے جلال لکھنوی ان کی شاعری نہ سن کے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں لیکن سننے کے بعد جو کہے ہیں اس سے بہت سی بیماریاں نکل جانے کا امکان ہے اس لیے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے کلام کروا دیں جلال لکھنوی صاحب بھائی حاضرین السلام علیکم رضوان فاروقی بھائی کا بہت شکر گزار ہوں اس خوبصورت نفیس محفل میں آپ نے مجھے بلایا چھوٹے بھائی فیضان کا بھی بہت شکریہ اور بہت شکریہ اور دونوں بربست ہے رضوان ہے فیضان ہے پتہ نہیں کس کا فیضان ہے چند تضامین ہیں سماعت فرمائیں کہ سمجھ بیٹھے جنہیں ہم پھول وہ خارے ستم نکلے سمجھ بیٹھے جنہیں ہم پھول وہ خارے ستم نکلے ٹٹولا دل جو ان کا تو وہ پتھر کے صنم نکلے سمجھ بیٹھے جنہیں ہم پھول وہ خارے ستم نکلے ٹٹولا دل جو ان کا تو وہ پتھر کے صنم نکلے وہ پڑے جوتے دیے دھکے کیا جب عشق کا اظہار پڑے جوتے دیے دھکے کیا جب عشق کا اظہار بڑے بے آبرو ہو کر تیرے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے اور یہ بھی سماعت فرمائے کہ ناک میں دم یہ رہتی ہے ترنم سے پڑھتے ہیں نا سندس آپ نے چھوڑ دیا یہ خود ہی چلیے ایک اور پڑھ اس کے بعد ترنم بوسہ لیتے ہوئے تضمین ہے بوسہ لیتے ہوئے پڑوسن کے بوسہ لیتے ہوئے پڑوسن کے پوچھا بیگم نے بولی کان میں کیا بوسہ لیتے ہوئے پڑوسن کے پوچھا بیگم نے بولی کان میں کیا میں تھا خاموش اور وہ بولی آبلے پڑ گئے زبان میں کیا بوسہ لیتے ہوئے پڑوسن کے پوچھا بیگم نے بولی کان میں کیا میں تھا خاموش اور وہ بولی آبلے پڑ گئے زبان میں کیا یہ بھی ترغیب سماعت فرمائے ناک میں دم کیے رہتی ہے یہ سٹیا بازی ناک میں دم کیے رہتی ہے یہ سٹیا بازی جب سے رہنے تو محلے میں میرے آئی ہے ناک میں دم کیے رہتی ہے یہ سٹیا بازی جب سے رہنے تو محلے میں میرے آئی ہے اے جگار اتنا بتا کس لیے لولے لنگڑے جس کو دیکھو تیرے
کوچے کا تماشا ہے. بہت بہت شکریہ. چند تنبیہ ہے فلمی سماعت فرمائیں کہ بولی چرا کے لاؤں گی بھابھی کے زیورات. بولی چرا کے لاؤں گی بھابھی کے زیورات. میں منتظر تھا اس لیے شبنم کا شام سے. بولی چرا کے لاؤں گی بھابھی کے زیورات. میں منتظر تھا اس لیے شبنم کا شام سے. اور جب یہ سنا وہ بھاگ گئی ایک سڑی کے ساتھ. نفرت سی ہو گئی ہے محبت کے نام سے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. یہ بھی سماعت فرمائے کہ چھموں کے بھائیوں نے ہی گھوڑا ہے میرا سر. چھموں کے بھائیوں نے ہی گھوڑا ہے میرا سر. مجھ کو پتا بتا دو جہاں پر دوا ملے. چھموں کے بھائیوں نے ہی گھوڑا ہے میرا سر. مجھ کو پتا بتا دو جہاں پر دوا ملے. بیلن وہ اپنے پرس میں رکھ کے نکلتی ہے. بیلن وہ اپنے پرس میں رکھ کر نکلتی ہے. ایسا نہ ہو کہ زخم کوئی پھر نیا ملے. یہ بھی تصویر سماعت فرمائے کہ میں لے کے چاندنی کو ہوا جب تھا 9/2/11. میں لے کے چاندنی کو ہوا جب تھا 9/2/11. پھر یہ پتا چلا کہ بھائی ہیں اس کے 12. میں لے کے چاندنی کو ہوا جب تھا 9/2/11. پھر یہ پتا چلا کہ بھائی ہیں اس کے 12. اور میں پکڑ میں آ گیا جب انہی 12 بھائیوں کے. میں پکڑ میں آ گیا جب انہی 12 بھائیوں کے. کس کس کا نام لوں میں مجھے ہر میں لے کے چاندنی کو ہوا جب تھا 9/2/11. میں لے کے چاندنی کو ہوا جب تھا 9/2/11. پھر پتا چلا کہ بھائی ہیں اس کے 12. میں پکڑ میں آ گیا جب انہی 12 بھائیوں کے. کس کس کا نام لوں میں مجھے ہر کسی نے مارا. دو عقد کر چکا ہوں تیار ہے سارا. دو عقد کر چکا ہوں تیار ہے سارا. ہے بیویاں فسادی کیسے کروں گزارا. دو عقد کر چکا ہوں تیار ہے سارا. ہے بیویاں فسادی کیسے کروں گزارا. میں تو پس کے رہ گیا ہوں انہی دو کے درمیان. میں تو پس کے رہ گیا ہوں. دو عقد کر چکا ہوں تیار ہے سارا. ہے بیویاں فسادی کیسے کروں گزارا. میں تو پس کے رہ گیا ہوں انہی دو کے درمیان. کب چاندنی نے لوٹا کبھی روشنی نے مارا. یہ سماعت فرمائے گلی سے دشمنوں کی جا رہے تھے چھپ کے ہم. بس آپ کا بہت بہت مقدم استقبال. تشریف لائے. گلی سے دشمنوں کی جا رہے تھے چپکے ہم. گلی سے دشمنوں کی جا رہے تھے چپکے ہم. مسلط بھی ہوا ہم پر عذاب آہستہ آہستہ. گلی سے دشمنوں کی جا رہے تھے چپکے ہم. مسلط بھی ہوا ہم پر عذاب آہستہ آہستہ. پڑے جب زور کے تھپڑ تو بولے تھے ادب سے ہم. پڑے جب زور کے تھپڑ تو بولے تھے ادب سے ہم. حضور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ. بہت بہت شکریہ. اگر اجازت ہو تو ایک نظم پیش کروں. صدر محترم سے پوچھیے. صدر محترم. ہاں اگر زیادہ نہ ہو تو بتائیے. اب آپ پہ جو دھاتا ہو صدر کتابیں ہیں. چلیے پڑھیں. بہت وقت نہیں لوں گا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کوشش کروں گا کہ جلدی سے کام تمام ہو. بہرحال ایک لطیفہ بہت واٹس ایپ پہ وائرل ہوا. میں نے اس کو نظم بنایا. آپ سماعت فرمائیں.
مسز جاوید کی بیوی اور کوٹھے والا طوطا. سماعت فرمائیں. پرندے سے محبت کا بھی کچھ ارمان نکالیں گے, پرندے سے محبت کا بھی کچھ ارمان نکالیں گے, مسز جاوید کو خواہش ہوئی طوطے کو پالیں گے. پرندے سے محبت کا بھی کچھ ارمان نکالیں گے, مسز جاوید کو خواہش ہوئی طوطے کو پالیں گے. نہ جانے کتنے بازاروں میں گھوموں تو پسند آیا, نہ جانے کتنے بازار پسند آیا انہیں خوبصورت دل نشیں آواز کا طوطا. دکان والے نے سمجھایا نہیں یہ آپ کے لائق, دکان والے نے سمجھایا نہیں یہ آپ کے لائق, کسی طرح مگر مانا نہیں ان کا دل شاید. یہاں تک کہہ دیا اس نے یہ کوٹھے پہ رہتا تھا, یہاں تک کہہ دیا اس نے یہ کوٹھے پہ رہتا تھا, طبیعت جو سکھاتی تھی وہی طوطا بھی کہتا تھا. کہا پھر فقریہ بیگم نے اپنے آپ یہ جملہ, کہا پھر فقریہ بیگم نے اپنے آپ یہ جملہ, شریفوں کے جگر کا کچھ وسعت اس کو اندازہ. اسے معلوم تھا طوطا ہے یہ آفت کا پر کالا, کہا پھر شاپ کیپر نے بھگت سکتی ہے خمیازہ. مگر ضد پر اڑی تو اڑ گئی پھر کون سمجھائے, مگر ضد پر اڑی تو اڑ گئی پھر کون سمجھائے, وہی کرتی ہے پھر عورت جو اس کے من میں آ جائے. اٹھا لائی پسندیدہ وہ آخرکار ایک طوطا, اٹھا لائی پسندیدہ وہ آخرکار ایک طوطا, سمجھ کر ہے زمانے بھر کا وہ شاہکار ایک طوطا. مقام خاص پر اس کو ڈرائنگ روم میں رکھا, مقام خاص پر اس کو ڈرائنگ روم میں رکھا, گھمائی ہر طرف طوطے نے نظریں اور وہ بولا آہا کیا بات ہے مجھ کو نیا کوٹھا بہت بھایا. کیا کہنے, کہا کیا بات ہے مجھ کو نیا کوٹھا بہت بھایا, یہ سن کر تو مسز جاوید کو غصہ بہت آیا. کہا کیا بات ہے مجھ کو نیا کوٹھا بہت بھایا, یہ سن کر تو مسز جاوید کو غصہ بہت آیا. ذرا کچھ دیر گزری تھی کہ گھر میں بیٹیاں آئیں, ذرا کچھ دیر گزری تھی کہ گھر میں بیٹیاں آئیں, تو پھر طوطے نے اٹھلا کر کہا کیا لڑکیاں آئیں. بہت غصے میں تھی بیگم مگر وہ پی گئی غصہ, بہت غصے میں تھی بیگم مگر وہ پی گئی غصہ کہ ایک دن تو سدھر جائے گا گھر میں رہ کے یہ طوطا. ابھی وہ سوچ میں گم تھی سدھارے کس طرح آخر, ابھی وہ سوچ میں گم تھی سدھارے کس طرح آخر, شرافت کا سبق اس کو پڑھائے کس طرح آخر. تھکا ہارا پروفیسر جو گھر میں شام کو لوٹا, یہاں سے توجہ خاص چاہتا ہوں. تھکا ہارا پروفیسر جو گھر میں شام کو لوٹا, سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ اس پر کیا ستم ٹوٹا. تھکا ہارا پروفیسر جو گھر میں شام کو لوٹا, سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ اس پر کیا ستم ٹوٹا. بڑی حیرت سے چیخا اپنے پر اچکا کے وہ طوطا, بڑی حیرت سے چیخا اپنے پر اچکا کے وہ طوطا, ابے جاوید تو بھی اس نئے کوٹھے پہ آ پہنچا. بہت خوب جناب دار صاحب, بہت اچھی شاعری سے نوازا آپ نے, بہت خوب. اور نظم بھی آپ کی بہت عمدہ ہے, خاص موڈ میں پڑھی اور سنی جائے تو آج کل نظم کہنا مشکل بھی ہے. اس مشکل پسندی کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں. جنوری کا تعلق 26 جنوری ہو یا کوئی بھی ڈیٹ ہو, لیکن یہ نیا سال ہے تو نئے سال میں کچھ نیا ہی پیش کر دیا جائے, اس کے ردیف نیا سال ہے. اجازت ہے صدر محترم. شعر پیش ہے کہ خدا نے کیا ہے عنایت نیا سال, خدا نے کیا ہے عنایت نیا سال, بنے کاش وجہ مسرت نیا سال. خدا نے کیا ہے عنایت نیا سال, بنے کاش وجہ مسرت نیا سال. اور بہار مسرت کو دیکھیں گی آنکھیں, بہار مسرت کو دیکھیں گی آنکھیں, خوشی کی کرے گا وضاحت نیا سال. بہار مسرت کو دیکھیں گی آنکھیں, بہار مسرت کو دیکھیں گی آنکھیں, خوشی کی کرے گا وضاحت نیا سال. یہ ہے خوف حالات کے تجزیے سے, یہ ہے خوف حالات کے تجزیے سے, نہ آنکھوں سے دیکھے بغاوت نیا سال. یہ ہے خوف حالات کے تجزیے سے, نہ آنکھوں سے دیکھے بغاوت نیا سال. اور ہم اہل محبت ہیں ہم جانتے ہیں, ہم اہل محبت ہیں ہم جانتے ہیں, محبت کی خود ہے ضمانت نیا سال. ہم اہل محبت ہیں ہم جانتے ہیں, ہم اہل محبت ہیں ہم جانتے ہیں, محبت کی خود ہے ضمانت نیا سال. اور محبت کرو گے تو دعویٰ ہے میرا,
محبت کرو گے تو دعویٰ ہے میرا محبت کی دے گا ضمانت محبت کرو گے تو دعویٰ ہے میرا محبت کی دے گا ضمانت نیا سال وہ منظر ہو سب کی زبانوں سے نکلے وہ منظر ہو سب کی زبانوں سے نکلے محبت 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 منظر ہو سب کی نگاہوں سے نکلے محبت 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 نیا سال مزہ جب ہے انسانیت کو بچا لے مزہ جب ہے انسانیت کو بچا لے مزہ جب ہے انسانیت کو بچا لے کہیں سب مسرت مسرت نیا سال شعر حاضر ہے کہ نعت کا شعر ہو گیا آپ نعت کے خاص شاعر تو آپ بھی نظر کرتا ہوں کہ اگر پیروی ہو شہ دو جہاں کی اگر پیروی ہو شہ دو جہاں کی تو بن جائے بے شک عبادت اگر پیروی ہو شہ دو جہاں کی تو بن جائے بے شک عبادت نیا سال انہی محبتوں سے یہ شعر سماعت فرمائیں کہ سبھی ختم ہو جائیں آپس کے جھگڑے سبھی ختم ہو جائیں آپس کے جھگڑے دلا دے جو ہم کو قیادت نیا سبھی ختم ہو جائیں سبھی ختم ہو جائیں آپس کے جھگڑے دلا دے جو ہم کو قیادت نیا سال یہی آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں یہی آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں کہ شاید بدل دے حکومت نیا سال یہی آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں یہی آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں کہ شاید بدل دے حکومت نیا سال غلط فیصلوں کو نہ مانیں گے ہرگز غلط فیصلوں کو نہ مانیں گے ہرگز یہ کہنے کی دے دے جسارت نیا سال شعر آخر سماعت فرما لیں کہ سویرا جو نکلے تو امن و اما کا سویرا جو نکلے تو امن و اما کا کہیں اب نہ لائے قیامت نیا سال کچھ اتنا راحت رسا ہو نیا سال کچھ اتنا راحت رسا ہو کہ بن جائے سب کی ضرورت نیا سال اور مقطع حاضر ہے کہ محبت کرو گے تو دعویٰ ہے میرا محبت کرو گے تو دعویٰ ہے میرا محبت کی دے گا ضمانت نیا سال اور مقطع حاضر ہے کہ یہ ہے وقت رضوان ممکن ہے یہ بھی یہ ہے وقت رضوان ممکن ہے یہ بھی بدل دے کسانوں کی حالت یہ ہے وقت رضوان ممکن ہے یہ بھی بدل دے کسانوں کی حالت نیا سال بہت شکریہ بہت ہی اہم شخصیت ہمارے درمیان ہے بہت بھاری بھرکم اور جو باردار آواز ہوتی ہے اگر ان کو باقاعدہ نظامت کے لیے اتار دیا جائے تو شاعری کے جوہر وہ دکھاتے ہیں وہی جوہر وہ دکھا سکتے ہیں نظامت میں نہیں اس لیے کہ نظامت کے لیے ایک زمانے پروفیسر ملیزارہ منظور احمد صاحب جسے آپ نے ابھی کہا صدر محترم کہ پتلی آواز جو ہوتی ہے خواتین جیسی وہ کامیاب نہیں ہے نظامت کے لیے تو بھاری آوازیں اللہ نے خان صاحبوں کے لیے ویسی ایک بھاری بھرکم آواز ہے جناب عاصم خان افریدی صاحب کی یہ بھی الحمدللہ ملی آبادی بھی ہیں خاندان جوش سے ان کا تعلق بھی ہوگا اور ہونا چاہیے اس لیے کہ اس سرزمین پہ ہے جہاں جوش نے بچپن جوانی گزاری اور شاعری میں وہ انقلاب برپا کیا کہ آج بھی کوئی فراموش کرنا آسان کسی کے لیے نہیں ہے اور فراموش نہ کر کے قبول کرنے میں فائدہ ہے کہ بہت کچھ ان اساتذہ سے بڑے لوگوں سے مل جاتا ہے اسی خانوادے کے فرد ہیں جناب عاصم خان افریدی ان کا مائک پر استعمال بہت شکریہ رضوان بھائی محبتوں کے لیے اور ذرہ نوازی کے لیے دو شعر اس کے بعد تمام مطلب یوں عرض کیا ہے خواہشوں کا غبار ہیں ہم لوگ خواہشوں کا غبار ہیں ہم لوگ بس ہوا پر سوار ہیں ہم لوگ خواہشوں کا غبار ہیں ہم لوگ
बस हवा पर सवार हैं हम लोग। मुश्त भर खाक ने बताया है, खाक ने बताया है, मुश्त भर खाक ने बताया है, सिर्फ गर्दो गुबार है। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं। मुश्त भर खाक ने बताया है, मुश्त भर खाक ने बताया है, सिर्फ गर्दो गुबार हैं हम लोग। और शेर मुलाजा फरमाए कि एक लम्हे में डूब सकती है, एक लम्हे में डूब सकती है नाव जिस पर सवार हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया। एक लम्हे में डूब सकती है नाव जिस पर सवार हैं हम लोग। और एक गजल मुलाहिजा फरमाए कि खुलूस व अमन व मोहब्बत की हर रिवायत से, खुलूस व अमन व मोहब्बत की हर रिवायत से मिली जो बांट दी अच्छाइयाँ विरासत से। खुलूस व अमन व मोहब्बत की हर रिवायत से मिली जो बांट दी अच्छाइयाँ विरासत से। तखय्युलात की मंजिल करीब है शायद, बहुत अच्छा है। तखय्युलात की मंजिल करीब है शायद, हमारी गुफ्तगू होने लगी है खिलवत से। तखय्युलात की मंजिल करीब है शायद, हमारी गुफ्तगू होने लगी है खिलवत से। शेर मुलाजा फरमाए कि हर एक अक्स को धुंधला करार दे देगा। रिजवान भाई मुलाजा फरमाए कि हर एक अक्स को धुंधला करार दे देगा, हटी न धूल अगर आईने की सूरत से। हटी न धूल अगर आईने की सूरत से, मचल के रह गए अरमान के सभी पंछी, मचल के रह गए अरमान के सभी पंछी, रिहाई पा न सके हम कफस की आदत से। मचल के रह गए अरमान के सभी पंछी, रिहाई पा न सके हम कफस की आदत से। और शेर मुलाहिजा फरमाए बतौर खास कि मैं छोड़ आया था खुद को हुजूम दुनिया में, मैं छोड़ आया था खुद को हुजूम दुनिया में, सभी ने बांट लिया है मुझे सहूलत से। मैं छोड़ आया था खुद को हुजूम दुनिया में, सभी ने बांट लिया है मुझे सहूलत से। मेरी खुशी को गया फिर उदासियां देकर, मेरी खुशी को गया फिर उदासियां देकर, वो मिलने आया था इस बार भी जरूरत से। वो मिलने आया था इस बार भी जरूरत से। हवा ये कौन सा कागज उड़ा के ले आई, हवा ये कौन सा कागज उड़ा के ले आई, किसी की याद में, महकने लगी इबारत से। हवा ये कौन सा कागज उड़ा के ले आई, हवा ये कौन सा कागज उड़ा के ले आई, किसी की याद महकने लगी इबारत से। और एक शेर मुलाहिजा फरमाए कि उसे भी जाके घने बादलों ने घेर लिया, उसे भी जाके घने बादलों ने घेर लिया, जो एक चांद नजर आता था मेरी छत से। घने बादलों ने घेर लिया, जो एक चांद नजर आता था मेरी छत से, जो एक चांद नजर आता था मेरी छत से। और चरागे सब्र जलाकर तो देखिए आसिम, चरागे सब्र जलाकर तो देखिए आसिम, अंधेरे पास ना आएंगे उसकी बरकत से। चरागे सब्र जलाकर तो देखिए आसिम, अंधेरे पास ना आएंगे उसकी बरकत से। बहुत बहुत शुक्रिया।